بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو بنانے کا اصل مقصد ہمارے ایک ہندو بھائی کے اس سوال کا جواب دینا ہے جنہوں نے اللہ کے بارے میں یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اس شخص کا نام ہے دیپک شرما۔ اب میں آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، یعنی کریٹر، پیدا کرنے والا، اور جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں کیا جاتا، کیونکہ اگر اسے پیدا کرنے والا کوئی ہوگا تو یہ مخلوق ہو جائیں گے اور یہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ جو ہوگا وہ مخلوق نہیں ہوگا بلکہ وہ خالق ہی ہو سکتا ہے۔ اب انہوں نے یہ سوال ایک ضد پر، ہٹ دھرمی پر اور مسلمانوں سے نفرت اور عداوت پر یہ سوال کیا تھا کہ مسلمان کا جو خدا ہے، اللہ ہے، اس اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو پھر اللہ کو جو پیدا کرے گا اس کے بارے میں بھی یہی سوال ہوگا کہ اللہ کے پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا۔ پھر ان کے متعلق بھی یہی سوال ہوگا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اور یہ سوال کا ایک لامحدود سلسلہ چلتا ہی رہے گا جو عقل مند انسان کے نزدیک اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب میں آپ کو وہ جواب دینا چاہتا ہوں جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مباحثہ شاہجہان پور نامی کتاب کے اندر بھی درج ہے، خدا شناس میلہ کے اندر انہوں نے جواب دیا تھا۔ اس جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ جب دنیا کے اندر روشنی ہوتی ہے، زمین جب منور ہوتی ہے، تو ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ زمین کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ یہ سورج کی روشنی ہے یا چاند کی چاندنی ہے، لیکن دھرتی کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم پانی کو آگ میں رکھ دیتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پانی گرم ہو جاتا ہے، تو ہر شخص جانتا ہے کہ پانی کی اصل خاصیت ٹھنڈا ہونا ہے، لیکن جب پانی کو آگ کے اوپر رکھ دیا جاتا تو پانی کچھ دیر کے لیے گرم ہو جاتا ہے، لیکن پانی کے اندر جو گرمی ہے یہ پانی کی اپنی نہیں ہے، بلکہ آگ کی گرمی پانی کے اندر اثر کر گئی۔ اسی طرح میرے دوستو، ہماری جو زندگی ہے، یعنی ہمارا وجود، ہمارا استتو، یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ جس طرح پانی جو گرم ہوا تھا اس کی گرمی اپنی نہیں ہے، ہمارا وجود، ہمارا استتو بھی اپنا نہیں ہے۔ اور جس طرح زمین کی جو روشنی، اس کا سلسلہ سورج پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، یعنی زمین کے اندر جو روشنی تھی وہ سورج کی روشنی تھی، سورج اس کا ماخذ ہے، سورج اس کا مرکز ہے، سینٹر ہے، لیکن سورج کے اندر جو وہ روشنی تھی وہ کسی سے ادھار نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود اس کا اپنا ہے، اس کی ذات سے یہ وجود کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے وجود نہیں بخشا ہے۔ اور اسی طرح آپ پانی کے اندر کی گرمی کو لے لیجئے کہ پانی کے اندر جو گرمی تھی اس کی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں وہ آگ کی گرمی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آگ کے اندر یہ گرمی خود آگ کی ہے، آگ نے کسی اور سے ادھار نہیں لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود بھی اپنا ہے، اس کا وجود کسی غیر سے نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی گیلا پن ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے، وہاں ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پانی کا اثر ہے۔ تو گیلا پن کا مطلب یہی ہے کہ پانی کا اثر موجود ہے، لیکن خود پانی کے اندر گیلا پن آیا کس سے ہے؟ تو آپ یہی جواب دو گے کہ یہ پانی کا اپنا ذاتی، پانی کی اپنی ذاتی صفت ہے، ذاتی کوالٹی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹی اس دنیا کے اعتبار سے اس کی اپنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود،
اللہ تعالیٰ کا اسٹیچو اس کا اپنا ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور آپ نے اس مولانا صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور یہ سوال آپ نے اس وقت کیا جبکہ مولانا صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ رام کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ آپ نے اس کے جواب میں یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اب میں آپ کو بالکل سنجیدگی کے ساتھ اور بالکل متان کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی بتا دیجئے آپ کے رام کو کس نے پیدا کیا۔ سمپل سا سوال ہے۔ اور اگر یہ جواب دوستوں آپ لوگوں کو اچھا لگے تو اس کو آگے شیئر کریں، دوستوں کو اس کے بارے میں انفارم کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔